اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبرائیل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدق لما، اور تصدیق کرنے والا ہے بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، وہدی وبشریٰ، اور سراپائی ہدایت اور خوشخبری ہے للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبرائیل علیہ السلام کا کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، اور سراپائی ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہود کے ایک عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا فرشتہ وحی لے کر آپ کے پاس آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ ابن سوریہ کہنے لگا کہ یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ غضب و عذاب ہم پر لے کر اترتا ہے، ہم اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان لانے سے معذور ہیں۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کرتا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر مقرر ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام سے تمہیں دشمنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان الفاظ سے تنبیہ فرما دی کہ یہ عجیب لوگ ہیں جو وحی لے کر اب جبرائیل علیہ السلام اتر رہا ہے، اس سے تو تورات اور جملہ انبیاء بنی اسرائیل کی تصدیق ہو رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دوڑ کر اس پر ایمان لاتے، لیکن یہ الٹی کھوپڑی والے اپنے دوست اور دشمن میں کو بھی نہیں پہچانتے۔ من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل، اور جبرائیل کا، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ اور جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، انزلنا، ہم نے اتارا، الیک، آپ پر، آیات بینات، روشن نشانیاں، وما یکفر بہا، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اس کا، الا الفاسقون، بجز نافرمانوں کے۔ اور یقیناً ہم نے اتارا ہے آپ پر روشن نشان، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بجز نافرمانوں کے۔ اَوَکُلَّمَا، کیا یوں نہیں، اَوَکُلَّمَا عَاہَدُوا عَہْدًا، کیا جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا، نَبَذَہُ فَرِیقٌ مِّنْہُم، پھر توڑ پھینکا اسے انہی میں سے ایک گروہ نے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت تو ایمان ہی نہیں لائے۔ کیا جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے انہی میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت تو سرے سے ہی ایمان نہیں لائے۔ وَلَمَّا جَاءَہُمْ، اور جب آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما، اور تصدیق کرنے والا ہے معہم، اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، نبذا، پھینکا، فریق من الذین، تو پھینک دیا ایک جماعت نے، اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے۔ اور جب آیا ان کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے۔
جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور کمالات جو توریت اور زبور میں موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشاہدہ کر لیے، تو بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، ان ظالموں نے اپنی مقدس کتابوں کی ان تصریحات کو ہی پس و پشت ڈال دیا اور ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جس قوم کی ہٹ درمی کا یہ حال ہو، اس سے بلا ہدایت کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ کتاب اللہ اور اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اور اپنی پشتوں کے پیچھے کأنہم لا یعلمون جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ واتبعوا اور پیروی کرنے لگے ما تتلو الشیاطین اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتا تھا شیطان علی الملک سلیمان اور سلیمان کے عہد حکومت میں۔ اس طویل آیت میں یہود کی تاریخ کا ایک تاریک صفحہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قومیں اپنے عروج کے زمانہ میں ہمت، محنت اور جاں فشانی سے اپنے لیے بلند مقام پیدا کرتی۔ اس آیت میں ان کی ایسی بے راہوری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تتلو کے معنی پڑھنا ہے، اگر تتلو سے ماخوذ ہے کہ اس کا معنی پیروی کرنا اور اس کا معنی بہتان باندھنا بھی ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ یہودی پیروی کرنے لگے اس چیز کی، یعنی جادو کی، جس چیز کا شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان باندھتے تھے۔ وما کفر سلیمان حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا۔ بہتر ہے کہ آیت کی مزید تشریح سے پہلے سحر کی حقیقت بیان کر دی جائے۔ سحر کا اصلی معنی کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا، گویا جب ساحر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا کسی چیز کو اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اسی شے کی حقیقت کو بدل دیا، تو یہ سحر کے لغوی تحقیق ہے۔ اب اس کی اصطلاحی معنی پر غور فرمائیے۔ ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے اور کرنے کو سحر کہا جاتا ہے جس سے انسان کو شیاطین کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور ان اعمال و الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے آواز ہوتی کچھ ہے اور سنائی کچھ اور دیتی ہے، اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف صرف دکھائی ہی نہیں دیتی بلکہ ان کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ساحر یعنی جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔